الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وصلی وسلم علی حبیبنا المجتبی وعلی آلہ وصحبہ نجوم الہدی وقادۃ التقی اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لتؤدن الحقوق الى اهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اما بعد، بزرگان محترم، عزیز و دوستو، انسان کو حق تعالی شانہ نے دنیا میں مکلف بنا کر کچھ پابندی اس کے اوپر عائد کی ہے۔ اس کے اوپر کچھ حقوق اللہ تعالیٰ نے لازم کیے ہیں۔ ان حقوق کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد، یعنی اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق۔ ان حقوق کی رعایت بہت ضروری ہے۔ اللہ کے حقوق ہے جیسے کہ اللہ پر ایمان لانا، ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا اور اس کو دل سے ماننا، اور کلمے کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کے اوپر عمل کرنا، یعنی نماز پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، یہ تمام حقوق اللہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حق کا بھی کل قیامت کے دن مطالبہ کر سکتا ہے، اور اللہ اسے معاف بھی کر سکتا ہے۔ اس کے اقسام، اس کے درجے ابھی بتلاتا ہوں اس کو بھی۔ دوسرے ہیں حقوق العباد۔ حقوق العباد جیسے کہ آدمی کے ایک تو اپنی ذات کا، ان لنفسک علیک حقا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیری ذات کا بھی تجھ پر حق ہے۔ آدمی ہمیشہ عبادت ہی کرتا رہے یہ شریعت میں مطلوب نہیں، آرام بھی کرے۔ ایک صحابی ہے سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ ہمیشہ روزہ رکھتے تھے اور رات بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کسی مناسبت سے ان کے غالباً ان کے والد حضرت عمرو ابن عاص ہیں، ان کی شکایت پر ان سے دریافت کیا کہ تم کیسے عبادت کرتے ہو اللہ کی، کیسے روزے رکھتے ہو؟ کہا کہ ہمیشہ روزہ رکھتا ہوں۔ کیسے عبادت کرتے ہو؟ رات بھر نمازیں پڑھتا ہوں۔ انہی عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کا واقعہ ہے کہ ان کے والد حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے یعنی عبداللہ کی جب نکاح ہوا تو نکاح کے کچھ دن کے بعد، سامنے آ جاؤ بھائی، نکاح کے کچھ دن کے بعد ان کے والد ان کی خبر لینے ان کے گھر گئے، خبر لینے کے لیے کہ کیسے حال چل رہے ہیں۔ گھر گئے، عبداللہ گھر میں موجود نہیں تھے، بڑے عبادت گزار صحابی تھے، گھر موجود نہیں تھے ان کے۔ اب بیٹے کی بہو آدمی کی خود کی محرم ہو جاتی ہے، بیٹی کی بہو سے پوچھا کہ کیا حال چل رہے ہیں، کیسا چل رہا ہے گھر کا نظام؟
عبداللہ کیسے ہیں، کہاں ہیں؟ کہا کہ بہت اچھے آدمی ہیں، بہت اچھے آدمی ہیں۔ ساتھ میں غالباً ایک صحابی اور بھی تھے، حضرت ابو الدرداء یا کوئی اور۔ پوچھا کہ کیسے ہیں عبداللہ؟ بہت اچھے آدمی ہیں، دن بھر روزہ رکھتے ہیں، رات بھر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور حضرت عمرو ابن عاص بڑے ہوشیار آدمی تھے، ان کو اللہ کے رسول ان کو صحابہ کہتے تھے داہیتم من دہل عرب، عرب کے چالاکوں میں سے ایک چالاک آدمی تھے، بڑے ہوشیار آدمی تھے۔ گھر سے جب نکلے ہیں تو ان کے ساتھ جو صحابی تھے ان کو پوچھا کہ میری بہو نے کیا کہا، تمہیں کچھ سمجھ میں آیا؟ کہا کہ نہیں، تمہارے بیٹے کی تعریف کی ہے کہ دن بھر روزہ رکھتے ہیں، رات بھر عبادت کرتے ہیں۔ کہا کہ تعریف نہیں کی ہے، اس نے شکایت کی ہے کہ وہ ہمیشہ نماز اور عبادات میں مشغول رہتے ہیں اور نمازوں میں مشغول رہتے ہیں، ہماری کوئی خبر گیری نہیں لیتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عبداللہ ابن عمرو ابن عاص سے پوچھا کہ تم کیسے روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے بتلایا کہ اس طرح رکھتا ہوں۔ کہا کہ نہیں، مہینے میں 3 روزے رکھو، اس سے زیادہ اگر 1 روزہ رکھو گے تو 1 کا ثواب 10 کا ہوگا، تو مہینے میں 30 روزے کا ثواب مل جائے گا۔ اللہ میاں کے یہاں ہر عبادت کا ثواب 10 گنا ہے کم سے کم۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها۔ تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا انی اطیق افضل من ذلک، اللہ کے رسول مجھ میں اس سے بھی زیادہ طاقت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 دن روزہ رکھو اور 2 دن افطار کرو، یعنی روزہ چھوڑ دو۔ کہا کہ اس سے بھی زیادہ طاقت ہے۔ کہا کہ پھر ایسا کرو کہ 1 دن روزہ اور 1 دن روزہ چھوڑ دو، یعنی افطار کر لو۔ یہ احب الصیام الی اللہ ہے، یعنی اللہ کے یہاں سب سے محبوب روزہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس طرح روزہ رکھتے تھے۔ تو کہا کہ مجھے اس سے بھی زیادہ طاقت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اس سے افضل کوئی روزہ نہیں۔ تو پھر اس موقع پر، یہاں تفسیر بہت لمبی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ان لنفسک علیک حقا ولزوجک علیک حقا، کہ تیری ذات کا بھی تجھ پر حق ہے، تیرے اہل و عیال اور بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا فآتوا کل ذی حق حقہ، ہر حقدار کو اس کا حق ادا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کا اپنا حق بھی ہے، حقوق العباد میں اپنے ماں باپ کا حق ہے، اپنی اولاد کا حق ہے، اپنے دوستوں برادروں اور اپنے اعزاء اقارب کا حق ہے، اپنے ملک اور اپنے جس بستی میں رہتے اس کا بھی حق کو کیا حق ہے، اس کا درجہ بدرجہ ہے، اس کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے اور ان حقوق کو ادا کرنا ضروری۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر قسم کے حقوق کا مطالبہ کرے گی جو ہماری ذمہ داری میں آتے تھے۔ بلکہ یہ جو جانور ہیں، یہ جانور اگرچہ مکلف نہیں ہیں، جانور عبادات یا حقوق کے مکلف نہیں ہیں، لیکن کل قیامت کے دن حق تعالی شانہ جانوروں کو بھی ایک جانور نے اگر دوسرے جانور کے اوپر زیادتی کی ہے تو اللہ تعالیٰ صورتاً عدل قائم کر کے جانوروں کو اس کا حق ادا کریں گے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک روایت تلاوت کی کہ جس روایت میں فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم حقدار کو ضرور بالضرور کل قیامت کے دن ادا کرو گے، ادا کرنا ہی ہوگا، حقدار کو ادا کرنا ہی ہوگا، حتیٰ کہ بے سنگ والی بکری ہوگی دنیا میں، جس بکری کے اوپر سنگ نہیں، بوڑی بکری جس کو کہتے ہیں، اس بوڑی بکری کو اگر سنگ والی بکری نے مارا تھا تو کل قیامت کے دن اس سنگ والی بکری سے بے سنگ والی بکری بدلہ لے گی۔
یہ اللہ تعالیٰ عدل قائم کریں گے۔ اسی لیے ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے، یہ حقوق کی بات چل رہی تھی، ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں 3 قسم کے رجسٹر ہوں گے، 3 قسم کے رجسٹر ہوں گے۔ ایک رجسٹر جس کے اندر لکھا ہوا ہوگا، اور اس میں جو لکھا ہوا ہوگا کسی بھی حال میں معاف نہیں ہوگا، اس کا بدلہ لیا ہی جائے گا۔ دوسرا جو رجسٹر ہوگا، اس رجسٹر کے اندر اللہ چاہیں گے تو بدلہ لیں گے، اللہ چاہے تو معاف کر دیں گے۔ اور تیسرا رجسٹر وہ ہے جس رجسٹر سے جن لوگوں سے متعلق ہوگا وہ لوگ اگر چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دلوائیں گے۔ پہلا جو رجسٹر ہوگا وہ رجسٹر ہوگا جس کو قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ کے ساتھ اگر کوئی کسی کو شریک کرے گا، اللہ کے علاوہ کسی کو کوئی معبود مانے گا، تو اللہ کسی بھی حال میں کیا معاف نہیں فرمائیں گے۔ شرک و کفر کسی حال میں معاف نہیں، شرک و کفر کا گناہ اللہ تعالیٰ معاف کریں گے ہی نہیں۔ اور قرآن کہتا ہے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جو گناہ ہے اللہ چاہے معاف کریں گے۔ دوسرے جو رجسٹر ہوں گے وہ حقوق اللہ کے ہوں گے۔ کسی نے اللہ کے حق طلب کیے ہیں شرک کے علاوہ، نمازوں کو ضائع کیا ہے، روزے ادا نہیں کیے ہیں، تو ایسے حقوق کو کل قیامت کے دن، جیسے گزشتہ ہفتے میں نے بتلایا تھا کہ ایک نماز کو جان بوجھ کر چھوڑنے کی بنا پر فضائل اعمال سے معلوم ہوتا ہے ایک روایت سے کہ 2,88,00,000 سال جہنم میں جانا ہوگا۔ یہ الگ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں، آدمی توبہ کر لیں یا اللہ تعالیٰ معاف کر دیں تو معاف ہو جائے گا۔ آدمی توبہ کر لے، قضا کر لیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، اس لیے کہ اللہ توبہ قبول کرتے ہیں بندے کی۔ اور ایک نماز پڑھنے کا جو ثواب 3,35,54,420 گنا ثواب ملتا ہے۔ اتنی اس کے اندر یہ ہو جاتا ہے، بڑھتے بڑھتے آگے بڑھ جاتا ہے۔ آدمی کا جیسا اخلاص ہو اس کے مطابق ثواب ملے گا۔ تو یہ اللہ کے حقوق ہیں۔ اللہ اپنے حقوق کو معاف بھی کر سکتا ہے، اس کا مطالبہ بھی کر سکتا ہے، لیکن امید ہے کہ بندہ اگر توبہ کرے گا توبہ اس کی قبول ہو جائے گی، معاف ہو جائیں گی۔ تیسری قسم کا دفتر جو ہوگا کل قیامت کے دن وہ بندوں کے حقوق کا ہوگا، مخلوق خدا کا، خلق خدا کے حقوق کا ہوگا۔ آدمی نے اگر مخلوق کا، مثلا بندوں کے حقوق ہے، صرف بندوں کے حقوق نہیں، بندوں کے علاوہ خلق خدا، اگر آپ نے گھر میں بکری پالی ہے اس بکری کا بھی حق ہے کہ اس کو چارہ دیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر کہیں جا رہے تھے یا کہیں تھے اللہ کے رسول، اور ایک اونٹ آیا اور آپ کے سامنے اپنی گردن ڈال دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مالک کون ہے بھائی، بلاؤ۔ فرمایا کہ فلاں ہیں، اس کو بلایا گیا، کہا کہ اس اونٹ نے مجھے یہ شکایت کی ہے۔ اب نبی کا یہ معجزہ تھا کہ نبی جانوروں کی زبان بھی جانتے تھے، ہم تو کہاں جانتے ہیں، ہم بھی، لیکن جانوروں کی ادائیگی سے، جو جانوروں کے بولنے کی بنا پر آج بھی دنیا میں ایسے لوگ ہیں کہ ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ کیا کہنا چاہتا ہے جانور، وہ انداز لگاتے ہیں۔ لیکن نبی کا تو معجزہ تھا کہ جانور کی زبان بھی جانتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اس اونٹ نے مجھے یہ شکایت کی ہے کہ تم ان سے کام زیادہ لیتے ہو اور چارہ کم دیتے ہو، اس کا حق ادا کرو۔ جانوروں کے حقوق اور جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی بنا پر آدمی کو کیا ہے، ثواب بھی ملے گا۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک صحابی یا ایک آدمی پہلے زمانے میں کہیں جا رہے تھے،
جاتے ہیں، ان کو بہت سخت پیاس لگی، جیسے گرمی کی موسم میں ہم لوگ بھی گھر سے پانی نکلتے ہیں لیکن یہاں مسجد میں آتے ہیں اس کے بعد پیاسے ہو جاتے ہیں، اور پیاس لگی ہی تو ان کو پیاس لگی، کنویں میں اترے اور پانی پیا۔ باہر نکلے ہی تھے کہ کتے کو دیکھا کہ وہ جو کنویں کے قریب میں تر مٹی ہوتی ہے، تر مٹی پانی گرنے کی بنا پر، اب آج کے زمانے میں تو ہوتا نہیں، لیکن تب بھی ہمارے یہاں جب پانی آتا ہے تو جہاں نل کا جو پانی کہتے ہیں آتے ہیں واٹر ورکس کا پانی، تو اس جب وہ نل باہر بھرتے ہیں بہت سی جگہوں پر تو باہر تری ہوتی ہے، جہاں مٹی ہوتی ہے تو وہ مٹی گیلی رہتی ہے شام تک، بعض مرتبہ کئی گھنٹوں تک رہتی ہے، تو وہ کتا وہ جو مٹی تر تھی اس کو چاٹنے لگا، اس کو کھانے لگا۔ تو اس آدمی نے دیکھا، بخاری شریف کی روایت ہے، اس آدمی دل ہی دل میں کہا ارے اس کی پیاس کی وہ حالت ہے جو میری پیاس کی حالت تھی۔ اس کا چمڑے کا موزہ ہوگا یا کچھ بھی موزہ، کنویں میں اترا اور موزہ بھرا پانی کا اور اس کتے کو ملایا اور پلایا۔ اللہ نے اس کی قدردانی کی اور اللہ نے اس کی بخشش کر دی۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جانوروں کے ساتھ اگر سلوک کریں تو اس پر ہمیں اجر ملے گا؟ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان فی کل ذات کبد رطبۃ اجر، کہ ہر تر جگر والے جس کے اندر جگر ہے، چاہے وہ جانور ہو چاہے کسی قسم کا بھی اللہ کی مخلوق ہو، اس کے ساتھ سلوک کرنے کی بنا پر ہمیں اجر ملے گا۔ ایک کتے کے ساتھ سلوک کرنے کی بنا پر اجر ملے گا۔ تو معلوم ہوا کہ بھئی سلوک کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کا گزر ہوا، ایک روایت ہے حضرت سہل ابن حنظلیہ کی، قال مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببعیر قد لحق ظہرہ ببطنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایک اونٹ کے پاس سے جس کی پشت اور پیٹ ملا ہوا تھا، یعنی مارے بھوک کی بنا پر دونوں ایک مل گئے تھے۔ فقال اتقوا اللہ فی هذه البہائم المعجمہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ یہ بولتے نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم جیسے چاہو ان سے کیا سلوک، ان سے کیا کرو، کام لو اور ان کو کیا بھوکے مارو۔ ہمارے یہاں ہم دیکھتے ہیں قربانی کے موقع پر جانور جب ہم خریدتے ہیں تو کئی دنوں کے بھوکے ہوتے ہیں بیچارے، ان کو نہ پانی پلایا جاتا ہے، نہیں ان کو بھی کہا جائے جو جانوروں کے بیپاری ہیں یا ان کے متعلقین ہیں، ان کو چاہیے کہ ان کے مالکوں کو متوجہ ہے کہ کل قیامت کے دن اس کی بنا پر پکڑ ہو سکتی ہے۔ ایک عورت نے وہ بلی کو باندھا تھا، نہ پانی نہ چھوڑا اور نہ اس کو پانی پلایا اور نہ کھانے دیا، اور اسی حال میں مر گئی، تو اس کی کیا پکڑ ہوئی اللہ کے یہاں، اس کی کیا یہ ہوئی۔ تو اسی جانوروں کے جو بیپاری ان کو بھی چاہیے، ورنہ اس کی بنا پر ہماری کیا دنیا کیا آخرت بگڑ سکتی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا فی هذه البہائم المعجمہ فارکبوها صالحہ وکلوها صالحہ، ارے اس کے اوپر سوار ہو جبکہ درست ہو، ان کو اچھی طرح کھلایا۔ ان کو جب جانور کو ذبح کرو تو اچھی طرح ذبح کر کے کیا ہے اس کو کھاؤ۔ اسی لیے جانوروں کے ذبح کرنے کے جو آداب لکھے ہوئے ہیں اس کے اندر کیا ہے، ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح مت کرو، اور ایک حدیث میں ہے کہ جب جانور کو ذبح کرو تو اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، جب جانور کو ذبح کرو اچھی طرح ذبح کرو، یعنی چھری کو تیز کرو، دوسرے کے سامنے مت کرو اس کو ذبح، کم سے کم اس کو اذیت و تکلیف ہو، اس طرح اس کی رعایت کرو۔ تو یہ شریعت کیا ہمیں رہنمائی کرتی ہے کہ ہر چیز کے کیا ہے حقوق ادا کرو۔ اگر حقوق کی ادائیگی نہیں ہوگی کل قیامت کے دن اس کے اوپر پکڑ ہو سکتی، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہ جانوروں کے اوپر بھی ہماری کیا پکڑ ہو سکتی ہے۔ اسی لیے بہت سی جگہوں کے اوپر ہوتا ہے کہ جانوروں کے درمیان ایک جانور کو دوسرے جانور کے ساتھ لڑاتے ہیں، جب پاڑوں کو پاڑے کے ساتھ، بہت سی مرتبہ اخباروں کی بھی زینت ہوتی ہے،
بہت سی مرتبہ آپ یوٹیوب یا وغیرہ دیکھتے ہیں، اس کے اندر بھی ایسی باتیں آتی ہیں، بہت سی جگہوں پر مرغے کو مرغے سے لڑاتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا. عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن التحریش بین البہائم، رواہ الترمذی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے درمیان کیا ہے لڑانے سے منع فرمایا. اس سے تو ایذائے ہم اپنی دلی لذت حاصل کرتے ہیں، ان جانوروں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہماری دل کے سکون اور اس کی تسکین اور ایک مزہ لینے کے لیے کرتے ہیں. نبی نے اس سے منع فرمایا. فائدہ اٹھاؤ، اللہ نے ساری مخلوق ہمارے لیے پیدا کی ہے، لیکن جیسا فائدہ اٹھانے کا حق ہے، جس طرح فائدہ اٹھانا چاہے اس طرح فائدہ اٹھاؤ، ورنہ ایسے بے جا ان کو یہ کر کے، اس طرح ان کو اذیت دے کر اس طرح ذبح نہیں کیا جائے گا، اس طرح ان سے فائدہ نہیں اٹھایا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں حقدار کو پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. عزیز و دوست، اس سلسلے میں اور بھی بہت سی باتیں ہیں انشاءاللہ. میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ابھی اور بھی حقوق کے بارے میں بات کرنا باقی ہے. انشاءاللہ آئندہ ہفتے اسی سلسلے میں بات ہوگی. آج یہ جانوروں کے سلسلے میں، خلق خدا کے سلسلے میں بات کی ہے، ایک عمومی بات ہے. آئندہ ہفتے انشاءاللہ خصوصی بات ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہمارے اوپر جن لوگوں کے حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.